اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں AY قادری آفیشل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم واقعہ معراج پر تفصیل سے بات کریں گے۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی زندگی کے ان واقعات میں سے ہے جنہیں دنیا میں سب سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی۔ عام روایت کے مطابق یہ واقعہ ہجرت سے 1 سال پہلے 27 رجب کی شام کو پیش آیا۔ اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی۔ قرآن یہ بتاتا ہے کہ معراج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس لیے ہوئی اور اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا کر کیا ہدایت دی تھی۔ حدیث یہ بتاتی ہے کہ معراج کس طرح ہوئی اور سفر میں کیا واقعات پیش آئے۔ اس واقعات کی تفصیلات 28 ہم عصر راویوں کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں۔ 7 راوی ایسے ہیں جو خود معراج کے زمانہ میں موجود تھے اور 21 وہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی زبان مبارک سے معراج کا قصہ سنا۔ مختلف روایتیں قصہ کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتی ہیں اور سب کو ملا کے ایک سفر نامہ بن جاتا ہے، جس سے زیادہ دلچسپ اور نظر افروز سفر نامہ انسانی لٹریچر کی پوری تاریخ میں نہیں ملتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منصب پر سرفراز ہوئے 12 سال گزر چکے تھے۔ 52 برس کی عمر تھی۔ حرم کعبہ میں سو رہے تھے۔ اچانک جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے لیے ایک جانور پیش کیا جس کا رنگ سفید اور قد خچر سے چھوٹا تھا، برق کی رفتار سے چلتا تھا اور اسی مناسبت سے اس کا نام براق تھا۔ پہلے انبیاء علیہ السلام بھی اس نوعیت کے سفر میں اسی سواری پر جایا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہونے لگے تو وہ چمکا۔ جبرائیل علیہ السلام نے تھپکی دی اور کہا، دیکھ کیا کرتا ہے، آج تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی شخصیت کا کوئی انسان تجھ پر سوار نہیں ہوا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہوئے۔ جبرائیل علیہ السلام ساتھ چلے۔ پہلی منزل مدینہ کی تھی، جہاں اتر کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اس جگہ آپ ہجرت کر کے آئیں گے۔ دوسری منزل طور کی تھی، جہاں اللہ تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوا۔ تیسری منزل بیت لحم کی تھی، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ چوتھی منزل بیت المقدس کی تھی، جہاں براق کا سفر ختم ہوا۔ اس سفر کے دوران ایک جگہ کسی پکارنے والے نے پکارا، ادھر آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توجہ نہ کی۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، یہ یہودیت کی طرف بلا رہا تھا۔ دوسری طرف سے آواز آئی، ادھر آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف بھی توجہ نہ کی۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ عیسائیت کا داعی تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے آسمان پر پہنچے تو یہاں کے اکابر میں 2 نوجوان سب سے ممتاز تھے۔ تعارف پر معلوم ہوا یہ یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تیسرے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف ایسے بزرگ سے ہوا جن کا حسن عام انسانوں کے مقابلہ میں ایسا تھا جیسے تاروں کے مقابلے میں 14ویں کا چاند۔ معلوم ہوا یہ یوسف علیہ السلام ہیں۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، 6ٹھے پر موسیٰ علیہ السلام آپ سے ملے۔ 7ویں آسمان پر پہنچے تو ایک عظیم الشان محل بیت المعمور دیکھا، جہاں بے شمار فرشتے آتے جاتے تھے۔
اس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ایک ایسے بزرگ سے ہوئی جو خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت مشابہ تھے۔ تعارف پر معلوم ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا پہنچ گئے، جو پیش گاہ رب العزت اور عالم خلق کے درمیان حد فاصل کی حیثیت رکھتا ہے۔ نیچے سے جانے والے یہاں رک جاتے ہیں اور اوپر سے احکام اور قوانین براہ راست یہاں آتے ہیں۔ اسی مقام کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کا مشاہدہ کروایا گیا۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ نے اپنے صالح بندوں کے لیے وہ کچھ مہیا کر رکھا ہے جو کسی آنکھ نے نہ دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ ہی کسی ذہن میں اس کا تصور تک گزر سکا۔ سدرۃ المنتہا پر جبرائیل علیہ السلام رک گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے کا سفر اکیلے ہی طے فرمایا۔ ایک ہموار سطح پر پہنچے تو بارگاہ جلال سامنے تھی۔ ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا۔ جو باتیں ارشاد ہوئیں اور جو تحفہ دیا گیا، ان میں سے چند یہ ہیں کہ ہر روز 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات تعلیم فرمائی گئیں۔ شرک کے سوا دوسرے سب گناہوں کی بخشش کا امکان ظاہر کیا گیا۔ ارشاد ہوا کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے، اس کے حق میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جب وہ اس پر عمل کرتا ہے تو 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، مگر جو برائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے خلاف کچھ نہیں لکھا جاتا، اور جب وہ اس پر عمل کرتا ہے تو ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے۔ پیشی خداوندی سے واپسی پر نیچے اترے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے روداد سن کر کہا، میں بنی اسرائیل کا تلخ تجربہ رکھتا ہوں۔ میرا اندازہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت 50 نمازوں کی پابندی نہیں کر سکتی۔ جائیے اور کمی کے لیے عرض کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس گئے اور اللہ تعالیٰ نے 10 نمازیں کم کر دیں۔ پلٹے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی بات کہی۔ ان کے کہنے پر بار بار اوپر جاتے رہے اور ہر بار 10 نمازیں کم کی جاتی رہیں۔ آخر 5 نمازوں کی فرضیت کا حکم ہوا اور فرمایا گیا کہ یہی 50 کے برابر ہے۔ واپسی کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی سیڑھی سے اتر کر بیت المقدس آئے۔ یہاں پھر تمام پیغمبر موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نماز پڑھائی جو غالباً فجر کی نماز تھی۔ پھر براق پر سوار ہوئے اور مکہ واپس پہنچ گئے۔ صبح سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کو یہ روداد سنائی۔ پھر باہر نکلے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر پکڑ لی اور کہا، خدا کے لیے یہ قصد لوگوں کو نہ سنائیے گا، ورنہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑانے کا ایک اور بہانہ ہاتھ آ جائے گا۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہتے ہوئے باہر نکل گئے کہ میں یہ ضرور بیان کروں گا۔ حرم کعبہ میں پہنچے تو ابو جہل سے آمنا سامنا ہوا۔ اس نے کہا، کوئی تازہ خبر؟ فرمایا، ہاں۔ پوچھا، کیا؟ فرمایا کہ میں آج کی رات بیت المقدس گیا تھا۔ ابو جہل نے کہا، بیت المقدس؟ راتوں رات ہو آئے ہو اور صبح یہاں موجود؟ فرمایا، ہاں۔ ابو جہل نے کہا، قوم کو جمع کروں، سب کے سامنے یہی کہو گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک۔ ابو جہل نے سب کو آوازیں دے دے کر جمع کر لیا اور کہا، لو اب کہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کے سامنے پورا قصہ بیان کیا۔ لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔
کہ 2 مہینے کا سفر ایک ہی رات میں، یہ تو ناممکن ہے۔ پہلے تو شک تھا، اب یقین ہو گیا ہے کہ معاذ اللہ تم دیوانے ہو گئے ہو۔ آہستہ آہستہ یہ خبر تمام مکہ میں پھیل گئی۔ بہت سے مسلمان اس کو سن کر اسلام سے پھر گئے۔ لوگ اس امید پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے راست ہیں، یہ پھر جائیں تو اس تحریک کی جان نکل جائے گی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ قصہ سن کر کہا، اگر واقع محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کیا ہے تو ضرور سچ ہوگا، اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں۔ میں تو روز سنتا ہوں کہ ان کے پاس آسمان سے پیغام آتے ہیں اور اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ حرم کعبہ میں آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے اور ہنسی اڑانے والا مجمع بھی۔ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، کیا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے؟ آپ نے جواب دیا، ہاں۔ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، بیت المقدس میرا دیکھا ہوا ہے، آپ وہاں کا نقشہ بیان کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً نقشہ بیان کرنا شروع کر دیا اور ایک ایک چیز ایسے بیان کی گویا بیت المقدس سامنے موجود ہے اور دیکھ دیکھ کر اس کی حقیقت بتا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس تدبیر سے جھٹلانے والوں کو ایک شدید ضرب لگی۔ وہاں بکثرت ایسے آدمی موجود تھے جو تجارت کے سلسلہ میں بیت المقدس جاتے رہتے تھے۔ وہ سب دلوں میں قائل ہو گئے کہ نقشہ بالکل صحیح ہے۔ اب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان کی صحت کا مزید ثبوت مانگنے لگے۔ فرمایا، جاتے ہوئے میں فلاں مقام پر فلاں قافلہ سے گزرا جس کے ساتھ یہ سامان تھا۔ قافلے والوں کے اونٹ براق سے بڑھکے ایک اونٹ فلاں وادی کی طرف بھاگ نکلا۔ میں نے قافلہ والوں کو اس کا پتہ دیا۔ واپسی میں فلاں وادی میں فلاں قبیلے کا قافلہ مجھے ملا۔ سب لوگ سو رہے تھے۔ میں نے ان کے برتن سے پانی پیا اور اس بات کی علامت چھوڑ دی کہ اس سے پانی پیا گیا ہے۔ ایسے ہی کچھ اور عطے پتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیے اور بعد میں آنے والے قافلوں سے ان کی تصدیق ہو گئی۔ اس طرح زبانیں بند ہو گئیں، مگر دل یہی سوچتے رہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ آج بھی بہت سے لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔